سورہ حج کا چھٹا رکوع شروع ہوا ہے۔ آیت نمبر 39 تا 41 تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ درس میں قربانی کا فلسفہ بیان ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی نیت کو دیکھتے ہیں کہ کس نیت سے وہ قربانی کر رہا ہے، اس کے مطابق اس کو اجر و ثواب سے نوازتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بیان فرمایا تھا کہ قربانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ نعمت ہے جس میں مسلمانوں کے لیے خیر رکھی گئی ہے۔ تیسری بات یہ گزری تھی کہ جب قربانی کا جانور ذبح ہو جائے تو اس سے خود بھی کھا سکتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی کھلائیں جو مانگنے والے ہیں، اور ان کو بھی کھلائیں جو مانگتے نہیں ہیں۔ آج کے درس میں جو آیات پڑھی گئی ہیں ان میں جہاد کی مشروعیت کا ذکر ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں جب مکہ میں دعوت دینا شروع کی تو حکم یہ تھا کہ آپ دعوت دیں اور درگزر کریں۔ لڑنے کا، قتال کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، اور ہجرت کے بعد پھر جہاد کی اجازت ملی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جن پر ظلم ہوا تھا ان کے متعلق فرمایا کہ ان مظلوموں کو اب قتال کی اجازت دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مدد اور نصرت پر قادر ہے۔ اللہ چاہے تو کافروں کو دنیا سے نیست و نابود کر دے، لیکن عادت اللہ یہ ہے کہ دنیا کے نظام کو خراب کرنے والے لوگ ان کو اللہ تعالیٰ اصلاح کرنے والے لوگوں کے ذریعے ذلیل کرتے۔ اس کے لیے ایمان والوں کو حکم ہوا کہ ان کے ساتھ لڑو، ان کو مارو اور اللہ کے نام کو بلند کرو۔ جب یہ دعوت کے ذریعے نہیں سمجھ رہے تو اب پھر دوسرا راستہ وہ قتال اور جہاد کا راستہ ہے۔ اس وقت مسلمانوں کو اجازت ملی، اور قیامت تک جہاد کی مشروعیت باقی رہے گی۔ کوئی وقت، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں جہاد کی مشروعیت ختم ہو جائے۔ اگر اس کے خلاف کوئی تحریک اٹھے یا دلائل دیے جائیں تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ یہ تحریک اور یہ دلائل یہ باطل پر مبنی ہے۔ حدیث میں ہے الجہاد ماضٍ منذ بعثنی اللہ الی آخر من یقاتل من هذه الامۃ الدجال، کہ اللہ نے مجھے جب مبعوث کیا تو جہاد کی مشروعیت شروع ہوئی، اور اس امت کے ان لوگوں تک یہ مشروعیت چلتی رہے گی جو دجال کو قتل کریں گے۔ دوسری روایت میں ہے الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن تک جہاد چلتا رہے گا۔ تو ابتدا میں مسلمانوں کو جو اجازت دی گئی اس کے ساتھ ساتھ جہاد کی مشروعیت کی حکمت بھی بیان کی گئی کہ اگر جہاد نہ رہا تو عبادت گاہیں بھی محفوظ نہیں رہیں گی۔ اگر کفار کے دل سے یہ خوف نکل گیا کہ مسلمان ہم پر حملہ بھی کر سکتے ہیں، ہمیں مار بھی سکتے ہیں، تو پھر مسلمانوں کی عبادت گاہیں محفوظ نہیں رہیں گی۔ اس میں اشارہ ہے ان لوگوں کے لیے جو عبادت گزار ہیں اور جہاد کے منکر ہیں، کہ عبادت کے لیے جو عبادت گاہیں ہیں یہ اس وقت تک محفوظ ہیں جب تک جہاد چلتا رہے گا۔
جہاد میں توقف ان عبادت گاہوں کو ختم کر دے گا، چاہے وہ عبادت گاہیں کسی کی بھی ہوں۔ دوسرا مضمون یہ بیان ہوا ہے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کو جب طاقت اور قدرت ملتی ہے اللہ کی طرف سے، تو وہ اس جگہ جہاں ان کو قوت ملی ہے، طاقت ملی ہے، اس جگہ اللہ کے احکامات کو نافذ کرتے ہیں، اس میں کمی کوتاہی نہیں کرتے۔ اس میں نماز کا اہتمام بھی شامل ہے، اس میں زکوٰۃ کی ادائیگی بھی شامل ہے، اس میں نیکی کا حکم بھی شامل ہے، اور گناہوں سے روکنا بھی شامل ہے۔ یہ صحابہ کی صفات ہے اور پوری امت کے لیے یہ حکم عام ہے۔ تو قیامت تک یہ سلسلہ اسی طرح رہے گا کہ ایمان والوں کے اندر یہ صفات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیت رکھی گئی ہیں اور یہ قیامت تک رہیں گی۔ آپ حضرات الفاظ کا ترجمہ دیکھ لیں۔ ابھی درس کے بعد نکاح کی انشاءاللہ مختصر سی مجلس ہوگی، اس میں آئے ہوئے مہمانوں سے گزارش ہے کہ تصویر وغیرہ نہ بنائیں۔ مول صاحب آپ نے بتا دیا ہوگا، تصویر سازی مسجد میں نہ کریں۔ فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دی گئی ان لوگوں کو کہ جن کے ساتھ لڑائی کی گئی، ان پر ظلم کیا گیا، وہ 10 سال کا عرصہ، بانہم ظلموا، کہ ان پر ظلم ہوا، وہ مظلوم لوگ تھے، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ اللہ اگر چاہے تو ایک سوال ہے کہ مسلمانوں کو جہاد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ صحابہ کیوں نکل گئے؟ اللہ بادشاہ ہے، پوری دنیا سے کافروں کو ختم کر دے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اللہ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ یہ جو عربی کا جملہ ہے، ان کا لفظ یہ تاکید کے لیے آتا ہے، علی نصرہم اور لقدیر، خبر مقدم اور اسم مؤخر، یہ خود حصر کا معنی دیتا ہے۔ پھر جملہ اسمیہ بذات خود عربی میں تاکید کے لیے آتا ہے۔ لقدیر میں لام، پہلے بھی یہ بات گزر چکی ہے کہ لام جب زبر کے ساتھ آئے تو معنی کو پختہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو اس کا ترجمہ اگر ہم یوں کریں، یقیناً 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 اللہ ان کی مدد کر سکتا ہے۔ اردو میں اگر ہم ترجمہ کریں تو پھر مفہوم یہ بنے گا، اللہ نے یہ جو مشروعیت رکھی ہے، اللہ دنیا کو دکھانا چاہتا ہے کہ جب میرے نظام کی مخالفت ہو تو اس کو میں اس طرح ختم کرواؤں گا، اور وہ لوگ جو اس کا حصہ بنیں گے جو میرے مطیع اور فرمانبردار لوگ کہلائیں گے۔ فرمایا کہ الذین، یہ مظلوم لوگ وہ تھے، اخرجوا من دیارہم بغیر حق، جو اپنے گھروں سے نکالے گئے بغیر کسی وجہ کے، کوئی جرم نہیں تھا۔ جو لوگ مکہ سے نکل کر آئے مدینہ منورہ، ان کا جرم کیا تھا؟ کوئی جرم نہیں تھا۔ ہاں الا، مگر یہ، ان یقولوا، وہ یہ کہتے تھے ربنا اللہ، کہ رب ہمارا اللہ ہے، یہ جرم تھا۔ توحید ان کا جرم تھا، جس کی وجہ سے ان کو زمین چھوڑنی پڑی، جائیداد چھوڑنی پڑی، مکان چھوڑنا پڑا، کاروبار چھوڑنا پڑا۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ صحابہ کی کتنی بڑی قربانی تھی۔ اگر ہمیں ایک جگہ سے دوسری جگہ مکان شفٹ کرنا ہو، صرف مکان شفٹ کرنا ہو، کرائے پہ رہتے ہیں، ایک جگہ سے جوہر سے گلشن جانا ہے، ہماری نیند اڑ جاتی ہے، یار سامان اٹھانا ہے، مکان شفٹ کرنا ہے، جگہ پتہ نہیں کیسی ہوگی۔ ایک ایسی جگہ کہ جس کے بارے میں کوئی تصور نہیں ہے، خالی ہاتھ وہاں تک جانا اور وہاں پھر بنیاد سے اٹھنا، صرف اس لیے کہ ربنا اللہ، رب ہمارا اللہ ہے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اگر اللہ تعالیٰ نہ ہٹاتا بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے،
لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد، اگر یہ جہاد کی مشروعیت نہ ہوتی تو دنیا کا نظام بگڑ جاتا. لہدمت گرا دیے جاتے. صوامع صومعہ کی جمع ہے. نصارہ کے ہاں جیسے ہمارے ہاں مسجد عبادت کی جگہ ہے، عیسائیوں میں ہوتا یہ ہے کہ ایک تو بیعہ ہے، اس کو کنیسہ کہا جاتا ہے، گرجا گھر ہمارے زمانے میں یہ جو بنے ہوئے ہیں، ایک تو عام عبادت خانہ ہے، ایک ان کا صومعہ ہوتا ہے. صومعہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں ان کے تارک الدنیا راہب اور نن یہ وہاں وقت گزارتی ہیں. ان کے ہاں نن کا تاثر یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی معاذ اللہ بیویاں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نکاح میں ہیں، اس لیے اس سے کسی مرد کا نکاح نہیں ہو سکتا. یہ فطرت کی خلاف ورزی ہے، اور اسی کی وجہ سے نصارہ میں جو ننیں پائی جاتی ہیں ان کے متعلق خود ان کے جو تحریریں ہیں، ان کے جو بیانات ہیں وہ اچھے نہیں ہیں. فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان جب جوان ہو پھر اس کے بعد وہ نکاح کر لے. اگر وہ نکاح نہیں کرے گا گناہ میں مبتلا ہوگا، یہ پکی بات ہے. اس میں تقوی پرہیزگاری کا کوئی بندہ یہ کہے جی میں بہت بڑا نیک بزرگ آدمی ہوں تو مجھے نکاح کی ضرورت نہیں، جھوٹ بولتا ہے. ایسا نہیں ہے. اللہ نے فطرت رکھی ہے، اس فطرت کی مخالفت کرے گا نقصان اٹھائے گا. جیسے ایک بہت نیک پرہیزگار آدمی ہے، اس کو بھوک لگتی ہے، اس کو پیاس بھی لگتی ہے، تو نیکی کی وجہ سے اس کی بھوک یا پیاس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ فطرت ہے. بھوک لگے گی تو روٹی کھائے گا، پیاس لگے گی تو پانی پیے گا. اسی طرح اللہ نے انسان کے اندر جو قوت شہوانیہ رکھی ہے، احادیث میں عصر کے بعد جو حدیثوں کا سلسلہ ہے اس میں بار بار یہ حدیث ذکر آ رہا ہے کہ شوہر بیوی کو بلائے تو نافرمانی کرے، اللہ کی طرف سے غضب نازل ہوتا ہے، فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں. یہ قوت شہوانیہ ہی تو ہے، اس کے پورا نہ کرنے پر ہے. تو اگر وہ نکاح کو چھوڑے گا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ زنا میں مبتلا ہو جائے گا. 101% پکی بات، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس میں پرہیزگاری کا ڈرامہ کرنا. اللہ تعالیٰ نے زنا سے بچنے کا جو راستہ دیا ہے حدیث میں 2 چیزیں ہیں، یا نکاح کر لو، طاقت نہیں ہے، روزے رکھو، مسلسل روزے. اب روزے نہیں رکھتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غلط راستے کی طرف جائے گا، اور یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ جوانی کے بعد جلدی ان کا نکاح کروا دیا جائے. تو ان کے ہاں یہ جو ننوں کا سلسلہ ہے یہ نکاح نہیں کرتے. تو وہ لوگ جو تارک الدنیا ہیں، یعنی نہ دنیا میں کوئی کام کاج، نہ دنیا کمانا، نہ خرچ کرنا، نہ نکاح، نہ بیوی بچے، تو ان کے لیے جو عبادت خانے ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں، ان کو صومعہ کہا جاتا ہے. حدیث میں ہے لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت کا کوئی تصور نہیں. صحابہ نے عبادت بھی کی، جہاد بھی کیا، علم بھی حاصل کیا، دنیا بھی کمائی، صدقات بھی کیے، نکاح بھی کیے، اولاد بھی پیدا ہوئی، عام زندگی گزار کر چلے گئے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے افضل ترین ہستی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ملتی ہیں یہ چیزیں. تو صوامع صومعہ کی جمع ہے. وبیع، بیع اس عبادت خانے کو کہا جاتا ہے جس میں سب لوگ مل کر عبادت کرتے ہیں، وہ مختص نہیں ہوتا رہبانیت کے لیے. وصلوات، اور یہودیوں کے عبادت خانے. ومساجد، اور مسجدیں یہ بھی گرا دی جاتی. یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، جن میں اللہ کا نام بہت کثرت سے لیا جاتا ہے. اس میں اشارہ ہے ان عبادت گزاروں کے لیے کہ جو جہاد کے منکر ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ جہاد کے بغیر اللہ راضی ہو جائے گا جبکہ جہاد کی مشروعیت ہو. فضیل بن عیاض رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. انہوں نے عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کو خط لکھا کہ آپ نے یہ کیا سلسلہ بنایا ہوا ہے کہ 6 مہینے حدیث کا سبق پڑھاتے ہیں، پھر آپ نکل جاتے ہیں گھوڑے کی پشت پہ اور 6 مہینے وہاں جہاد کرتے ہیں. تو یہ کیسا مزاج ہے؟ یہ کوئی بزرگی تو نہیں ہے.
تو عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے ان کے خط کا جواب دیا. فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ پہلے ڈاکو تھے. ایک مرتبہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے جب راستے میں رکے تو قافلے کا انتظار کر رہے تھے، اور اس علاقے میں قافلے والے آنے سے پہلے رکتے تھے. ایک قافلہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، بہت سارے قافلے مل کر جاتے تھے کہ فضیل ابن عیاض کا علاقہ ہے، ایسا نہ ہو کہ لوٹ لے. جیسے ہمارے ہاں کچھ عرصہ پہلے کشمور کی طرف جو بسیں جاتی تھیں تو 2، 4، 6 بسیں مل کر نکلتی تھی. تو ایک رات ڈاکہ ڈالنے کے لیے جب رکے تو وہاں ایک نوجوان کھڑا ہوا رات کو، اس نے تلاوت شروع کی اور کہا لم یأذن الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. مسلمان تو تھے، ڈاکو تو تھے، لیکن مسلمان تھے. کہ کیا وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کا نام سنے اور مسلمان کا دل پگھل جائے؟ وہ وقت ابھی بھی نہیں آیا. تو فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ نے فرمایا بلا، آ گیا ہے. ایک آیت قرآن کی اس نے زندگی بدل دی. تو بہت عبادت گزار لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا. انہوں نے عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کو خط لکھا. تو عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ مجاہد بھی تھے، حدیث کے امام تھے. تو انہوں نے جواب لکھا یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک بالعبادت تلعب من کان یخضب خدہ بدموعہ فدموعنا بنہارنا تتخضب. کہ حرمین کی جو عبادت کرنے والا ہے، اگر تو ہمیں دیکھ لے لعلمت انک بالعبادت تلعب، تو نے یہ کہا کہ گھوڑے پر بیٹھ کر کیا کرتے ہو، لڑائیاں کرتے ہو، تو تجھے یہ لگے گا کہ تیری عبادت ایک کھیل تماشا ہے، تیرے سجدے وہ ایک کھیل تماشا. من کان یخضب خدہ بدموعہ فنحورنا بدمائنا تتخضب. تمہاری عبادت تو وہ ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے روتے ہو، آنکھ سے آنسو گرتا ہے، گال کے اوپر سے ہو کر نیچے چلا جاتا ہے. ہماری عبادت تو وہ ہے کہ ہمارا سینہ جب چرتا ہے، خون بہتا ہے، سینے کے اوپر سے لکیریں آتی ہیں، تو یہ ہماری عبادت ہے. تمہاری اور ہماری عبادت کا کیا جوڑ بنتا ہے؟ تو ایک بزرگ کا اپنی شان کے مطابق جواب تھا. فرمایا کہ یہ مساجد، ان کی حفاظت جہاد کے ساتھ، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُ، اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کرے گا. اللہ کو تو مدد کی ضرورت نہیں ہے، مراد اللہ کے دین پر چلنا. ان اللہ لقوی عزیز، اللہ تعالیٰ طاقت والے بھی ہیں، غلبے والے بھی ہیں. وہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، کسی سے دبتے نہیں ہیں. اور اللہ کی یہ صفت جب انسان اللہ کا خوف دل میں پیدا کر لے تو یہ صفت بندے کے اندر آ جاتی ہے. اللہ کے علاوہ کسی کا خوف دل میں نہیں رکھتا. میں الذین، ایمان والے وہ لوگ ہیں، ان مکناہم، جن کا ذکر شروع ہوا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کے بارے میں فرمایا کہ عطاء قبل بلاء. دیکھیں صحابہ ہجرت کر کے آئے، جہاد کی مشروعیت شروع ہوئی، ابھی امارت نہیں ملی، ابھی حکومت بھی نہیں ہے، اقتدار بھی نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس سے پہلے ہی ان کی تعریف کی کہ اگر ان کو ان مکناہم فی الارض، اگر زمین میں ان کو قدرت ملے، اقتدار مل جائے، اقاموا الصلاۃ، نماز اہتمام سے ادا کریں گے، آتوا الزکاۃ، صدقات واجبہ. پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ انفاق کا لفظ نفلی صدقے کے لیے اور زکوٰۃ کا لفظ عام طور پر قرآن کریم میں صدقات واجبہ کے لیے استعمال ہوا ہے. وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ، یہ 4 کام ہیں: جسمانی عبادت، مالی عبادت، نیکی کا حکم دینا، گناہ سے روکنا. صحابہ کی صفت ہے اور ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. جتنی طاقت ہے اس قدر گناہ کو روکنا، یہ ذمہ داری ہے مسلمان کی. اور اگر نہیں روکے گا، اللہ کے سامنے اس کی عبادت اس کو نہیں بچا سکے گی. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو حج کیا ہے، ہم صدقہ بھی کرتے ہیں، مسجدوں میں پیسے دیتے ہیں، مدرسے بھی چلاتے ہیں، اور ہم تہجد بھی پڑھتے ہیں، تو ٹھیک ہے اگر گناہ کی ایک مجلس میں بیٹھ گئے تو کیا ہوا؟ گناہ کی مجلس میں بیٹھنا اس گناہ پر رضامندی ہے، اور یہ رضامندی بندے کو اللہ کی نظر میں
مغضوب بنا دیتی ہے، اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فلاں علاقے میں بستی ہے، جاؤ اس بستی والوں پر اس بستی کو اٹھا کر پلٹ دو، قلبھا علیہ، اس بستی والوں پر اس کو الٹ دو۔ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ ان فیہم عبدک فلان لم یعصک طرفۃ عین، وہاں تو آپ کا اتنا نیک بندہ ہے، اتنا نیک بندہ ہے تو اس نے پلک جھپکنے کے بقدر بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی، تو کیا اس کو بھی سزا ملے گی؟ فرمایا قلبھا علیہ وعلیہا، پہلے اس پر پلٹو پھر باقی بستی پر۔ فإنہ لم یتمعر فی قط، میری نافرمانی ہوتی رہی، اس کے ماتھے پہ بل تک نہیں پڑا کہ اللہ کی نافرمانی ہے، اس کو غصہ نہیں آیا، اس نے روکا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ تو خود نیکی کرنا، دوسروں کو نیکی کا حکم دینا، اور جہاں گناہ ہو رہا ہے اس گناہ کو روکنا، یہ ذمہ داری ہے مسلمان کے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جس آدمی نے گناہ دیکھا اس کو اپنے ہاتھ سے روکے اگر طاقت ہے، مثلا حکمران ہے اپنے ملک میں، اگر گھر کا بڑا ہے اپنے گھر میں گناہ نہ ہونے دے، اگر گناہ ہونے دے گا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بندہ اپنے گھر کے بارے میں جواب دہ ہے، اللہ اس سے پوچھے گا کہ آپ کو ایک گھر دیا تھا، بیوی دی تھی، بچے دیے تھے، ان کی زندگی کیسی گزری ہے؟ اگر نافرمانی والی زندگی ہے سوال کا جواب دینا ہوگا۔ فرمایا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور، جتنے بھی دنیا کے کام ہیں ان کا جو انجام ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتا ہے، اور اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتے ہیں کہ کس کے لیے سزا کا فیصلہ ہے اور کس کے لیے جزا کا فیصلہ ہے۔ یہ جو چند روزہ زندگی ہے اس کو اگر اللہ کی مان کر گزاریں گے پھر بھی گزرے گی، نافرمانی میں گزاریں گے پھر بھی گزر جائے گی، گزرنی تو ہے۔ اگر اللہ کی مان کر گزار لیں گے تو ایک غیر متناہی سلسلہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ دیں گے جس میں نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، اور یہاں اگر چند روزہ زندگی ہے اس میں ہم اپنی مرضی کریں گے جس کا پتہ بھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے آج اس مجلس میں ہم بیٹھے ہیں صبح نہ ہو، مر جائے۔ ہم دیکھتے نہیں اس طرح کہ ایک دن ایک دوست سے مل کر آتے ہیں، اس کو الوداع کرتے ہیں، صبح ملاقات ہوگی، صبح پتہ چلتا ہے یا یہ مر گیا یا وہ مر گیا۔ تو یہ جو زندگی ہے چند لمحات ہیں، اگر اس میں شیطان نے اپنا قبضہ جما لیا پھر اللہ کی نافرمانی ہوئی تو مرنے کے بعد ناکامی اور حسرت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، اور اس زندگی میں اگر اللہ کی اطاعت اختیار کر لی تو کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے قرآن تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔